بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 102 طائف کا محاصرہ۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے اس کے ہتھیار وغیرہ اسی کے ہوں گے۔ حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی حوزان کے کچھ لوگ اوتاس کے مقام پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا اور خود اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا، خون بہہ کر میرے سینے پر گرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی سے پیٹھ تک پھیرا، خون اسی وقت بند ہو گیا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا نشان میری پیشانی پر باقی رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکلیف اسی وقت جاتی رہی۔ حنین میں مشرکوں کی شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب یہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جائرانہ کے مقام پر بھجوا دیا۔ غزوہ طائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہیں رہا، یعنی اس کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی حوزان اور اس کا سردار مالک بن عوف شکست کھانے کے بعد طائف پہنچ گئے ہیں۔ طائف اس وقت بھی ایک بڑا شہر تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ایک قلعہ میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ اطلاع ملنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہر اول دستہ پہلے روانہ فرمایا۔ اس دستے کا سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ آخر یہ لشکر طائف پہنچ گیا اور اس قلعے کے پاس جا ٹھہرا جس میں مالک بن عوف اور اس کا بچا کچا لشکر پناہ لے چکا تھا۔ مشرکوں نے جو ہی اسلامی لشکر کو دیکھا، انہوں نے قلعے پر سے زبردست تیر اندازی کی۔ ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر عرض کیا، اللہ کے رسول، میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی، اگر آنکھ نہ چاہو تو پھر بدلے میں جنت ملے گی۔ اس پر انہوں نے فرمایا، مجھے تو جنت ہی عزیز ہیں۔ یہ کہا اور آنکھ پھینک دی۔ غزوہ طائف میں جو لوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے 12 آدمی شہادت پا گئے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ کے پاس سے ہٹ کر اس جگہ آ گئے جہاں اب مسجد طائف ہے۔ قلعہ کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر سے آگے نکل کر آگے بڑھے اور پکارے، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ ان کی للکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ قلعے کے اوپر سے عبدی یا لیل نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعے سے اتر کر تمہارے پاس نہیں آئے گا، ہم قلعہ بند رہیں گے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہم برسوں کافی ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارا غلہ ختم نہیں ہو جاتا ہم باہر نہیں آئیں گے۔ تم اس وقت تک ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرے رہو۔ محاصرے کو جب کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں فرما رہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے طائف والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم فرما دیا۔ لوگوں کو فتح کے بعد واپس جانا اچھا نہ لگا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناگواری بھانپ لی، چنانچہ فرمایا اچھا تو پھر حملے کی تیاری کرو۔ لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعے پر دھاوا بول دیا۔ اس طرح بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اعلان فرمایا اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ اعلان سن کر لوگ خوش ہو گئے اور فرما برداری کے ساتھ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ کو ہنسی اس بات پر آئی کہ پہلے تو لڑنے پر تیار تھے اور واپس جانا برا محسوس کر رہے تھے، اب اس قدر جلد اور خوشی سے واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دراصل اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی بالکل درست تھی۔ واپس روانگی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اسے اکیلے نہیں احزاب کو شکست دی۔ احزاب کا مطلب ہے وہ فوج جس میں بہت سے گروہ جمع ہوں۔ کچھ آگے بڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی اور اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے۔ اس لڑائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس زخم کے اثر سے وہ چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں انتقال کر گئے۔ واپسی کے سفر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک تھے۔ سراقہ وہ شخص ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر آپ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے۔ انہوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤں نکل آئے۔ یہ پھر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں دھس گئے۔ 3 بار ایسا ہوا، آخر انہیں عقل آ گئی اور سچے دل سے معافی مانگی، پھر واپس لوٹ گئے تھے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اے محمد میں جانتا ہوں ایک دن ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہونے والا ہے، آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ دیجئے کہ تاکہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یا ان کے غلام عامر بن ابی فہیرہ رضی اللہ عنہ سے تحریر لکھوا کر انہیں دی تھی۔ سراقہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جعرانہ کے مقام پر یہ ملاقات ہو گئی۔ اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مال غنیمت منتقل کر چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔ اس کے الفاظ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج وفا، محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ حنین میں جو قیدی ہاتھ لگے ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیم سعدیہ بھی تھیں، یعنی آپ کی دائی حضرت سلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں اور بچپن میں آپ کی دودھ شریک بہن تھیں۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھیں تو صحابہ سے کہنے لگیں کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آخر انصار کی ایک جماعت انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ شیمہ جب آپ کے پاس آئیں تو بولیں اے محمد میں آپ کی بہن ہوں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب میں شیمہ بولیں میرے انگوٹھے پر آپ کے کاٹنے کا نشان ہے، جب میں نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا، پہچانتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت سے بٹھایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا تم جو کچھ مانگو گی دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔